السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز حاضرین، سورہ الفلق کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں تین آیتیں آ چکی ہیں، اس کے آگے کا سلسلہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور گروہ میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے۔ اس کی تفسیر میں یوں ہے، اصل الفاظ ہے نفاثاتی فی العقد۔ عقد جمع ہے عقدہ کی، جس کے معنی گرہ کے ہیں، جیسے مثلا تاگے یا رسی میں ڈالی جاتی ہیں۔ نفس کے معنی پھونکنے کے ہیں۔ نفاسات جمع ہے نفاسہ کی، جس کو اگر علامہ کی طرح سمجھا جائے تو مراد بہت پھونکنے والے مرد ہوں گے، اور اگر اس مؤنث کا صیغہ سمجھا جائے تو مراد بہت پھونکنے والی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور نفوس یا جماعتیں بھی، کیونکہ عربی میں نفس اور جماعت دونوں مؤنث ہیں۔ گرہ میں پھونکنے کا لفظ اکثر بلکہ تمام تر مفسرین کے نزدیک جادو کے لیے استعارہ ہے، کیونکہ جادوگر عموماً کسی ڈور یا تاگے میں گرہ دیتے ہیں اور اس پر پھونکتے جاتے ہیں۔ پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں طلوع فجر کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جادوگروں یا جادوگرنیوں کے شر سے۔ اس مفہوم کی تائید وہ روایات بھی کرتی ہیں جن میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو جبریل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معوذتین یعنی یہ صورتیں اور سورہ اخلاص پڑھنے کی ہدایت کی تھی، اور معوذتین میں یہی ایک فقرہ ہے جو براہ راست جادو سے تعلق رکھتا ہے۔ ابو مسلم اصفہانی اور مقشری نے نفاسات فی العقد کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد عورتوں کی مکاری اور مردوں کے عزائم اور آراء اور خیالات پر ان کی اثر اندازی ہے، اور اس کو جادوگری سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ عورتوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آدمی کا وہ حال ہو جاتا ہے گویا اس پر جادو کر دیا گیا۔ یہ تفسیر اگرچہ پرلطف ہے، لیکن اس تفسیر کے خلاف ہے جو سلف سے مسلم چلی آتی ہے، اور ان حالات سے بھی یہ مطابقت نہیں رکھتی جن میں معوذتین نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ گزشتہ ہمارے پس منظر میں بات آ چکی ہے۔ جادو کے متعلق یہ جان لینا چاہیے کہ اس میں چونکہ دوسرے شخص پر برا اثر ڈالنے کے لیے شیاطین یا ارواح خبیثہ روح خبیثہ یا ستاروں کی مدد مانگی جاتی ہے، اس لیے قرآن مجید میں اسے کفر کہا گیا۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کا فقرہ ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی کلمہ کفر یا کوئی فعل شرک نہ بھی ہو تو وہ بالاتفاق حرام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 7 ایسے کبیرہ گناہ بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے جو انسان کی آخرت کو برباد کر دینے والے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 غارتگر چیزوں سے پرہیز کرو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو، کسی ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد میں دشمن کے مقابلے سے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلنا، اور بھولی بھالی عفیف پاک دامن مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ یہ ہے اس آیت کی ضمن میں وہ تفسیر جس میں جادو کا تذکرہ ملتا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ حسد کا مطلب یہ ہے، یعنی حسد یعنی جلن کا مطلب یہ ہے کسی شخص کو اللہ نے جو نعمت یا فضیلت یا خوبی عطا کی ہو اس پر کوئی دوسرا شخص جلے اور یہ چاہے کہ وہ اس سے سلب ہو کر حاسد کو مل جائے، یعنی اس سے نکل کر حاسد کو جلنے والے کو مل جائے، یا کم از کم یہ کہ اس سے ضرور چھن جائے۔ البتہ حسد کی تعریف میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے، یہ حسد کی تعریف میں نہیں آتی۔ یہاں حاسد کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اس حالت میں مانگی گئی ہے جب کہ وہ حسد کرے، یعنی اپنے دل کی آگ بجھانے کے لیے قول یا عمل سے کوئی اقدام کرے، کیونکہ جب تک وہ کوئی اقدام نہیں کرتا اس وقت تک اس کا جلنا بجائے خود چاہے برا صحیح مگر محسود کے لیے ایسا شر نہیں بنتا کہ اس سے پناہ مانگی جائے۔ پھر جب ایسا شر کسی حادثے سے ظاہر ہو تو اس سے بچنے کے لیے اولین تدبیر یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ اس کے ساتھ حاسد کے شر سے امان پانے کے لیے چند چیزیں اور بھی مددگار ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور یقین رکھے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ۔ دوسرے یہ کہ حاسد کی باتوں پر صبر کرے، بے صبر ہو کر ایسی باتیں یا کارروائیاں نہ کرنے لگے جن سے وہ خود بھی اخلاقی طور پر حاسد ہی کے سطح پر آ جائے۔ تیسرے یہ کہ حاسد خدا سے بے خوف اور خلق سے بے شرم ہو کر کیسی ہی بیہودہ حرکتیں کرتا رہے، محسود بہرحال تقوی پر قائم رہے، پرہیزگاری اللہ سے ڈرتے ہوئے جو ہے وہ زندگی گزار، اللہ سے ڈر کر کوئی غلط اقدام برا اقدام نہ کرے۔ چوتھے یہ کہ اپنے دل کو اس کی فکر سے بالکل فارغ کر لے اور اس کو اس طرح نظر انداز کر دے کہ گویا وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کی فکر میں پڑنا حاسد سے مغلوب ہونے کا پیش خیمہ ہوتا ہے، یعنی اس سے دبے جیسا ہوتا ہے، اس سے ہارے جیسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پانچویں بات یہ کہ حاسد کے ساتھ بدی سے پیش آنا تو درکنار، جب کبھی ایسا موقع آئے کہ محسود اس کے ساتھ بھلائی اور احسان کا برتاؤ کر سکتا ہو تو ضرور ایسا ہی کرے، قطع نظر اس سے کہ حاسد کے دل کی جلن محسود کے اس نیک رویے سے مٹتی ہے یا نہیں۔ چھٹے یہ کہ محسود توحید کے عقیدے کو ٹھیک سمجھ کر، یعنی ایک اللہ کی بندگی کے عقیدے کو ٹھیک سمجھ کر اس پر ثابت قدم رہے، کیونکہ جس دل میں توحید بسی ہوئی ہو اس میں اللہ کے خوف کے ساتھ کسی اور کا خوف جگہ ہی نہیں پا سکتا۔ جب اللہ کا ڈر اگر دل میں ہے اور یہ چیز ہمارے اندر بسی ہوئی ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر ہمارے دل میں رہے؟ یہ بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے جو ہمیں اللہ کا ڈر صرف اللہ کا، کسی اور کا ڈر ہمارے دل میں نہ رہے اور اللہ پر توکل کریں۔
یہ وہ چیزیں ہیں ضمن میں، اور اسی کے ساتھ سورہ الفلق کی تفسیر کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور اس ختم ہونے سے پہلے ایک دفعہ اور دوبارہ ہم اس کا ترجمانی دیکھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کی رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس صورت کی تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اسے صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جو شر اس میں تذکرہ کیا اس کی حد سے ہماری حفاظت کرے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ ہم سورہ ناس کی تلاوت، ترجمانی اور تفسیر کا سلسلہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔